السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے اور اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ توحید کے سب سے بڑے داعی بھی تھے۔ آپ کی زندگی اللہ کی راہ میں قربانیوں، صبر اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے یہ محسوس کیا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کا بھلا یا برا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتا اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ تو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، آخر تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ قوم نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور ان کے عقیدے کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دینا نہ چھوڑا۔ ایک موقع پر جب پوری قوم ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تاکہ قوم کو یہ سبق ملے کہ یہ بت اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ جب قوم واپس آئی اور یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ سن کر قوم لاجواب ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہوئی کہ جن کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے قوم کے عقیدے کو جھنجھوڑا، لیکن ان کے دل حق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ وہ اپنی جہالت اور ضد پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی اور ان کے دیوتاؤں کے خلاف نہ بولے۔ قوم نے ایک بڑی آگ جلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ آگ اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق کا استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے اپنے رب پر مکمل بھروسہ کیا اور فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ قوم حیران رہ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا، لیکن پھر بھی قوم کے اکثر لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پختہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آگ سے نجات کے معجزے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حق کو قبول نہ کیا اور ان کی مخالفت جاری رہی۔ بالآخر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف سے رہنمائی پاتے ہوئے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ شام، فلسطین اور مصر کے طرف گئے۔ یہ ہجرت مقصد زمین کی تبدیلی نہ تھی بلکہ ایک عجیب مشن کا حصہ تھی تاکہ دنیا میں توحید کا پیغام پھیلایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ دیا۔ اس وقت وہاں کوئی انسان، پانی یا درخت موجود نہ تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رونے اور پیاس سے بے چین ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ یہ عمل 7 بار دہرانے کے بعد اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھی اور آج تک زمزم کا پانی دنیا بھر میں موجود ہے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے دوران دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی دین کی تبلیغ، توحید کے قیام اور صبر و استقامت کی علامت تھی۔ آپ کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا لقب دیا گیا، جو آپ کے عظیم قربانیوں اور بے پناہ محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ، قربانی اور ایمان کی طاقت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا اور انہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا عظیم الشان لقب دیا۔ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء پیدا کیے جنہوں نے دنیا کو حق کی روشنی سے منور کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں، جیسے کعبہ کی تعمیر کے دوران کی گئی دعا، آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، اور ہمیں اپنے مناسب وقت عبادت سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ سے محبت کا ایک لازوال سبق ہے، جو رہتی دنیا تک انسانیت کو ہدایت دیتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو فالو کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کامنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔